پیارے دوستو، دنیا کے سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے ہیں اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان فروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ طرف اٹھے تھے۔ یہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم مبارک سے آنسو بہنے لگے؟ تو ناظرین، تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھ سے ایسی چیز ظاہر ہو جو عقل کو عاجز کرتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر آپ کے سر انور کے پاس کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، سکون میں ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اس کے لیے تجھے سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے یہ ان کے پاس سے بھاگ کر تمہارے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرنے آیا ہے۔ ہم ابھی اسی بات چیت میں مشغول تھے کہ اسی وقت اس اونٹ کے مالک دوڑتے ہوئے آ گئے۔ جب اونٹ نے انہیں دیکھا تو وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب آ کر آپ کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑھا، جب گرمیوں کا موسم آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گھاس اور چارہ گاہ والے علاقوں کی اور جاتے، اور جب سردی آتی تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف سفر کرتے۔ پھر جب یہ بوڑھا ہو گیا تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ دیے، لیکن اب جب یہ بڑھاپے اور کمزوری کی حالت تک پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، یا رسول اللہ، یہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک اچھے خدمت گزار کے ساتھ اس کے مالکوں کی طرف سے یہی سلوک ہونا چاہیے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ، جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے دوسری بار دعا دی،
آپ نے پھر کہا آمین۔ تیسری بار دعا کی، آپ نے پھر کہا آمین۔ جب اس نے چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ رو پڑے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی بار کہا اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے سب سے بہتر بدلہ دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح ڈر کو دور کر دے جیسے آپ نے میرے ڈر کو دور کیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کی اسی طرح حفاظت کرے جیسے آپ نے میرے خون کی حفاظت کی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے بیچ لڑائی جھگڑا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 دعائیں قبول کر لی لیکن اس آخری دعا سے منع کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں تلوار بازی سے ناش ہو، جو کچھ ہونا ہے اسے قلم لکھ چکا ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے اور اپنی امت کے لیے تو اتنی زیادہ محبت رکھتے تھے کہ ان کے انجام پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔